اہرام مصر کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ عظیم الشان اہرام صرف فرعونوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ بھی فرعونوں کے زمانے سے بہت پہلے۔ اسی حوالے سے قرآن میں ایک ایسی پہیلی کا ذکر موجود ہے جسے حل کرنے کے لیے دنیا کے ذہین افراد لگے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے حل کیا گیا تو یہ دنیا مکمل تبدیل ہو جائے گی۔ تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن میں اور کئی احادیث میں آیا ہے، اور جو آج دنیا کی نظروں سے غائب ہے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق یہ آخری زمانے میں اس شخص کو ملے گا جو مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور تمام انسانوں میں سب سے نیک اور اللہ کے قریب ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ ان اہراموں کی کھوج کرتے کرتے نیکولا ٹیسلا کو تابوت سکینہ کا علم ہو چکا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی یہ راز جان پاتا، اس کی موت ہو گئی اور یہ راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں ٹائم ٹریول کا ذکر آیا ہے۔ نیکولا ٹیسلا قرآن کی اس پہیلی کو حل کر کے ٹائم ٹریول کو سمجھ چکے تھے، جو آج بھی ایک راز ہے۔ کیا ہم اسے کبھی سمجھ پائیں گے؟ بہت سے لوگ آج بھی ٹیسلا کے ان ڈاکومنٹس کے پیچھے ہیں جن میں ان کے مطابق ٹائم ٹریول کے بارے میں کئی راز موجود ہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ کیا ہم اسے کبھی سمجھ پائیں گے؟ اگر آپ بھی یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو کہیں جائیے گا مت، کیونکہ یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ دنیا کے عظیم سائنسدان نیکولا ٹیسلا، جس نے اپنی زندگی میں 300 سے بھی زیادہ دریافتیں کی تھی، اس کی موت ایک پراسرار طریقے سے ہوئی۔ موت کی وجہ واضح ہے، کیونکہ نیکولا ٹیسلا کے پاس وہ معلومات تھی جو اس دنیا کا رخ تبدیل کر سکتی تھی، اور جو لوگ اس کی موت کے ذمہ دار تھے انہوں نے ان تمام دستاویزات کی کھوج کی، لیکن انہیں آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹیسلا نے وہ سب کہاں چھپا کر رکھا تھا، ان دستاویزات میں کیا تھا، اور نیکولا ٹیسلا کس کھوج میں تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جاننا ہوگا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جب ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ وہ بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی، بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ملکہ سبا کی قوم سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ایک خط اس ملکہ کے نام لکھا، جس میں لکھا تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں۔ پھر آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا۔ ملکہ سبا نے جب اپنا تخت وہاں دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ کئی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ملکہ سبا کا وہ تخت کوئی عام تخت نہیں تھا، اسرار سے بھرا ہوا تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ملکہ سبا جہاں بھی جاتی تو وہ تخت خود بخود اس کے پاس پہنچ جاتا، یعنی وہ تخت ایک طرح کی ٹائم ٹریولنگ کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جب اس تخت پر اسم اعظم پڑا گیا تو وہ تخت ملکہ سبا سے الگ ہو کر یمن سے یروشلم ایک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ سینکڑوں سالوں سے کئی لوگ اس تخت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں،
لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ اسی حوالے سے مشہور یہودی خاندان راک فیلرز نے 1925 میں بھاری رقم خرچ کر کے ایک جرمن ٹیم یمن بھیجی، جنہیں ملکہ سبا کے محل میں کوچ کرنے کی اجازت دی گئی۔ کئی سالوں کی کوچ کے بعد انہیں کچھ ایسے سراغ ملے جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ملکہ سبا کا تخت وہی ہے۔ پھر کافی کوچ کے بعد انہیں زیر زمین ایک مندر کا راستہ ملا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ان کے آگے مٹی کی ایک موٹی تہہ تھی، جسے صاف کرنے سے پہلے وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن ابھی بھی وہ اس کوچ میں مصروف تھے کہ ایک رات وہاں کچھ غنڈوں نے حملہ کر دیا اور اس تحقیقاتی ٹیم کے ہر بندے کو قتل کر کے وہاں سے لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ پھر 1988 میں کافی کوششوں کے بعد اس مندر تک رسائی ممکن ہوئی، لیکن جس کام کے لیے یہ سب کیا گیا وہ ابھی بھی ادھورا تھا، کیونکہ کافی تلاش کے بعد بھی انہیں ملکہ سبا کا وہ تخت نہیں ملا۔ آج سائنس ٹائم ٹریول پر کافی ریسرچ کر چکی ہے، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے ٹائم ٹریول کے بارے میں کئی بار ذکر کیا جا چکا ہے، اور اسی لیے یہودی اپنی تمام تر طاقت کا استعمال کر کے اس تخت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس تخت کو حاصل کر کے وہ ٹائم ٹریول کو حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری جنگ عظیم میں ایک ایسے واقعے کا ذکر بھی ملتا ہے جسے آج تک ایک افسانوی کہانی بتا کر پیش کیا جاتا رہا، لیکن اس کے پیچھے حقیقت افسانے سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کو ریڈار پر نظر آنے سے روکنے کے لیے کچھ تجربات کر رہا تھا، جس کے لیے وہ ان معلومات کا استعمال کر رہے تھے جو 1930 میں نیکولا ٹیسلا کی سربراہی میں ایک امریکی ہوائی اڈے پر تجربات سے حاصل کیے گئے۔ اس تجربے میں نیکولا ٹیسلا نے ایک ہوائی اڈے میں موجود جہازوں کو برقی مقناطیسی لہروں کی مدد سے کچھ دیر کے لیے غائب کر دیا تھا، اور جو تھوڑی دیر بعد وہاں سے دور ایک اور مقام پر نظر آنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تجربے کو مکمل کرنے کے لیے نیکولا ٹیسلا نے آئنسٹائن کی مدد بھی مانگی، لیکن آئنسٹائن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیکولا ٹیسلا نے ٹائم ٹریولنگ کا وہ تجربہ انہی علوم سے حاصل کیا تھا جن علوم کو اس نے ملکہ سبا کے تخت کو اسٹڈی کر کے حاصل کیے تھے، اور یہ بھی کہ نیکولا ٹیسلا نے تابوت سکینہ کی کھوج بھی کر لی تھی، لیکن اس کی موت کے ساتھ ہی وہ تمام علم اور تمام معلومات اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی کھوج میں مصروف نیکولا ٹیسلا کو اہرام مصر کے کئی راز بھی مل گئے تھے، یعنی وہ یہاں تک جانتا تھا کہ یہ اہرام کس نے کب اور کس مقصد کے لیے بنائے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جنہیں ہم ایک اور ویڈیو میں مزید سمجھیں گے، تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔